الرحمن الرحیم وما قيل إن البحث عن حجية الإجماع والقياس ليس من الأصول بل من الفقه إذ المعنى أنه يجب العمل بمقتضاهما. بس صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول فقہ کا موضوع ہے الادلۃ. نظر آ رہے ہیں نال مضاف لے الاحکام لگائے لکھے الادلۃ الاحکام متن ادلۃ الاحکام ہے. تو میں اور باجت پوچھ رہا ہوں جی میں پوچھ رہا بھی متن چ کی لکھا ہے اور اربا تے کھلو جا الادلہ نال احکام لگائے. میں یہ گل پوچھے کوئی سوال جواب ہونا ہے پھر اس نے پیچھے پتہ کون لگے گا. جی بھائی ادلہ اربع اجمالاً دا معنی عرض کیتا سی. سوال تھا اس کا جواب دیا تھا کہ یہ چونکہ سارے ایصال الی حکم شرعی میں شریک ہیں لہٰذا چاروں مل کر یہ ایک موضوع بنا نہ کہ چار بنے. ختم ہو گیا. اب اگلا مسئلہ شروع ہے کہ کیا اجماع بھی حجت شرعی ہے، قیاس بھی حجت شرعی ہے، قیاس بھی حجت دلیل شرعی ہے، اجماع بھی دلیل شرعی ہے. یہ مسئلے کس فن کے ہیں کہ اجماع حجت شرعی ہے؟ مسئلہ ہوتا ہے موضوع محمول دا مجموعہ قضیہ مرکب مفید. یہ کس فن کا مسئلہ ہے؟ یہ کس فن کا مسئلہ ہے کیڑا کہ اجماع بھی دلیل شرعی ہے، قیاس بھی دلیل شرعی ہے. یہ جو دو جملے ہیں اے دو مسئلے یہ کس فن کے مسئلے ہیں؟ علامہ محب اللہ بہاری فرماتے ہیں کہ وہ جو کہا گیا تحریر میں کہ اجماع حجت ہے اور قیاس حجت ہے، یہ دو مسئلے اصول فقہ سے نہیں ہیں بلکہ یہ فقہ کے دو مسئلے ہیں. بلکہ یہ فقہ کے دو مسئلے ہیں. کیا کہ جی علامہ محب اللہ بہاری فرماتے ہیں کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اجماع دلیل شرعی ہے، قیاس دلیل حجت آخنا دلیل آخنا ایک گل ہے. جی دلیل شرعی ہے، یہ اصول فقہ سے نہیں ہے بلکہ یہ فقہ کے دو مسائل ہیں، فقہ کے دو مسئلے ہیں. فقہ کے ہوں کتاب رکھ سامنے کو گل سمجھو تو اتنے رکھ اتنے رکھ اس کتاب دے اتنے رکھ انہوں بکری بکری نہیں تاکہ صرف نظر دے پوے ہوں اتنے رکھیے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان اس بات کو کہ مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے بنسبت مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے بنسبت اس کے کہ بے اجماع بھی حجت ہے، قیاس بھی حجت ہے. اس کے بارے میں تین قول ذکر کیے ہیں. اول کہ کیا اجماع حجت ہے، قیاس حجت ہے. خبر واحد ویسے ذکر کیتا ہے. خبر واحد اور جو ہے نا کتاب اللہ وہ تو متفق لیں. یہ بھی دو جملے دو قضیے کہ اجماع دلیل شرعی ہے اے آکھو یا اجماع حجت ہے. اے پورا قضیہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ایک گل ہے کہ نہیں؟ جی میں بھی فاعل مرفوع ہوتا ہے ایک گل مسئلہ ہے. اے میں قیاس حجت شرعی ہے. یہ دو مسئلے کس سے ہیں؟ یہ کس فن سے ہیں؟ اس میں تین قول نقل کیے ہیں مصنف نے. کتنے؟ کہ یہ دو مسئلے اس میں
پہلا قول کہ حجیت مصدر حجت ہونا، دلیل ہونا، اجماع کا حجت ہونا، قیاس کا حجت ہونا. بھئی اجماع دلیل شرعی ہے، قیاس دلیل شرعی ہے. یہ مسائل فقہ سے ہے، یہ مسائل فقہ سے ہیں جی، سمجھے جی. تو دوسرا قول ذکر کیا ہے، اگو سارے آ رہے نہیں تھی کہ پھیرا دے لو، کہ یہ مسئلہ نظری ہے ہی نہیں ہے. علموں کے اندر وہ مسئلے بیان ہوتے ہیں جو نظری ہوتے ہیں، جو بدیع ہوتے ہیں، وہ ان کے علوم نہیں بنتے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا بھی قیاس حجت، یہ مسئلہ نظری نہیں ہے، تاکہ احتیاجی ہو بحث کرنے کی طرف ان سے کسی علم میں علوم سے ضرورت ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن. بلکہ یہ مسئلہ بدیع ہے، ضروریات دین سے ہے، ضروریات دین کے ادلہ یہ چار ہیں، ساروں نے پتہ ہے جی. تیسرا قول نقل کیا، وہ آگے آ رہا ہے، وہ ساری عبارت آ رہی ہے کہ یہ جو دو مسئلے ہیں نا، یہ علم کلام کے مسائل سے ہیں. قیاس حجت شرعی ہے، یہ علم کلام، علم عقائد کے یہ مسئلے ہیں. سنیں جی، جیسا کہ کتاب اللہ حجت شرعی ہے، سنت حجت شرعی ہے، یہ بحث علم کلام میں ہوتی ہے. تو مصنف رحمہ اللہ نے اس آخری قول کو کہا ہے کہ حق یہی ہے کہ یہ دونوں مسئلے، تو اشارہ کیا ہے پہلے قول کی طرف، پھر اس پر رد بھی کیا ہے. اون وکالا نظر آیا بھئی، وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک بحث کرنی، بحث ہندہ محمول دا موضوع واسطے ثبوت یا محمول دی موضوع کو سلب، اس ثبوت سلب نو بحثاں دینا کی محمول دا موضوع واسطے انہوں آندے نے بحث، بے فلانی شاہنج ہے فلانی شاہنج نہیں. تو وہ جو کہا ہے کہ بحث اجماع کے حجت ہونے سے، قیاس کے حجت ہونے سے، یہ بحث کس مسئلے سے، کس علم سے ہے؟ وجہ دلیل دی انہوں نے، دلیل یہ دی اور سنی، کیونکہ معنی یعنی دونوں کے حجت ہونے سے جو معنی مقصودی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اجماع کے مقتضا پر، قیاس کے مقتضا پر عمل کرنا واجب ہے. مقصد یہ ہے ان دونوں سے کیا کیونکہ معنی یعنی معنی مقصود بین سطور لائے نے گل کھولی نے بھی تک کو سمجھ آوے. حجت ہونے سے جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اجماع سے جو چیز ثابت ہو اور قیاس سے جو چیز، ان پر عمل کرنا واجب ہے. قیاس اور اجماع خود تو مقصود نہیں ہے نا، یہ مثبت ہیں. ان کا جو مقتضا، ان کی حجت ہونے سے مقتضا کیا ہے، مقصد کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس چیز کو یہ ثابت کریں اس پر واجب ہے. سمجھیو گل اے آ گئی. ان دی تھلوں شرح ویخ، پھر مڑ کے رد والی عبارت پڑھیے نالے ترجمہ کریے اس دا. شرح قول اول ہن سنی دھیان نال، جب ہن اس سے جڑی متن نہیں بریکٹ بھی پڑھے ہے ان دی پھر شرح. قول اول کی شرح، جب ثابت ہے یہ بات کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربع ہیں من حیث الایصال، ایک گل ثابت ہوئی کہ کوئی نہیں. اب اشارہ کیا ہے یہاں سے ایک مسئلہ اختلافیہ کی طرف، بنسبت دو دلیلوں کے حجت ہونے کے بحث کی طرف ادلہ اربع سے. وہ دو دلیلیں کون ہیں؟
کہ یہ دو مسئلے کس علم سے ہیں. یہ دو مسئلے کس علم سے کیڑا مسئلہ اجماع حجت شری ہے قیاس حجت شری ہے یہ اے جڑے دو مسئلے نے دو قضیے دو گلاں اے کیڑے فن دیاں نے اے تو ذکر کیا ہے قول اول اور فرمایا کہ وکیلا بعض نے کہا ہے کہ بے شک بحث کرنی ان دونوں کے حجت ہونے سے یہ کس سے ہے. اچھا جی یہ فقہ سے کیسے بنے فقہ سے کیسے بنے سنی اس لیے کہ مراد اول سے ان کا قول کیڑا اجماع حجت اور قیاس حجت ہے سنیں جی مقصود کیا ہے ان دو جملوں سے کہ ان کے مقتضا کے ساتھ عمل کرنا. واجب ہے ہن سنی آ جڑا قضیہ ہے پس موضوع اس قول کا کس قول اس قضیے کا کیڑا عمل تے محمول اس کا واجب ہے یہ مسئلہ بنیا کہ نہیں کہ بھئی عمل واجب ہے ان دونوں کے مقتضا پر عمل واجب ہے العمل واجبن تو ہر مسئلہ کہ جس میں بحث ہو وجوب وغیرہ کی وہ تو مسئلہ فقہ سے ہوتا ہے. یہ تو فقہ میں بیان ہوتا ہے کہ فلاں چیز واجب ہے تو ثابت ہو گیا کہ اجماع اور قیاس کے حجت ہونے کی بحث یہ کس مسئلے سے ہے کس فن سے ہے فقہ سے ہے. ہن منع کریں دے اور وہ جو کہا گیا ہے بے شک بحث اور وہ جو کہا گیا ہے بے شک بحث کرنی اجماع اور قیاس کے حجت ہونے سے نہیں ہے اصول فقہ سے. بین السطور لکھا ہے بحث حجت اور قیاس لیکن یہ نہیں صرف دو کی بات ہے بلکہ فقہ سے ہے. لہذا یہ فقہ کے مسائل سے ہے کیونکہ معنی کیڑا معنی ان دونوں کے حجت ہونے کا معنی یہ ہے کہ عمل واجب ہے ان دونوں کے مقتضا پر یہ مقصد ہے تے عمل واجب ہے یہ مسئلہ تو فقہ کا مسئلہ ہے جی. اور وہ جو کہا گیا ہے کہ بحث بے شک بحث قیاس کے حجت ہونے سے اور اجماع کے حجت ہونے سے اور قیاس کے حجت ہونے سے نہیں ہے. یہ بحث یعنی اے گل کرنی بھی قیاس حجت ہے اجماع حجت ہے آ جڑی بحث ہے نہیں ہے یہ اصول سے بلکہ اصول کیڑا اصول فقہ یار بلکہ اس فقہ سے ہے کیوں معنی یہ ہے کہ عمل واجب ہے ان دونوں کے مقتضا کے ساتھ. چلو ففیہ ان ھذا فرع الحجیۃ بس صبر کر. شارع ملا محب اللہ بہاری رحمہ اللہ اس قول کو رد کرتے ہیں کہ یہ دو مسئلے اس فقہ کے مسائل سے ہیں اس کو رد کرتے ہیں. پہلا رد یہ ہے کہ ان دونوں کے مقتضا پر عمل کرنا واجب ہے یہ تو تب ہوگا جب پہلے ان کا حجت ہونا تو ثابت ہو جائے. حجت ہونا سنیں تو ان پر عمل کرنا واجب ہے یہ ان کے حجت ہونے کی فرع ہے یہ ان کے اب یہ ثابت کرو نا پھر ان کا حجت ہونا کس فن کا مسئلہ بنا جی. ان کے مقتضا پر عمل واجب ہے یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے لیکن ان کے مقتضا پر عمل واجب ہے تب ہوگا نا جب پہلے یہ ثابت ہوں کہ اجماع بھی حجت شرعی ہے لہذا اجماع سے جو ثابت ہوگا اس پر عمل واجب ہے. قیاس حجت شرعی ہے لہذا قیاس سے جو ثابت ہوگا تو یہ بتاؤ پھر یہ کس فن سے ہوئے جی. وہ تو جو ثابت ہوا ہے وہ تو ان کے حجت ہونے کی فرع ہے. ہاں جی کیا کہ جی مصنف رحمہ اللہ اس کے دو رد کرتے ہیں اس کے دو رد. پہلا رد یہ ہے کہ ان کے مقتضا پر عمل واجب ہے یہ ان کے حجت ہونے کی فرع ہے. ان کے پہلے یہ ثابت ہوگا نا بھی اجماع بھی دلیل شرعی ہے کیا
تب اگلی بات ہوگی نا کہ ان کے مقتضا پر. تو جو فقہ کا مسئلہ ہے وہ تو ان کا ثمرہ ہے، یہ حجت ہے، یہ کس فن کا مسئلہ ہے. ایک رد. اگلا دوسرا رد علاوہ زی کنی باری پیچھے پڑھا ہے جی کو نہیں پڑھا کہ یہ رد ہے اور اس کے علاوہ یہ رد ہے. تو علاوہ تو اللہ سمجھ کو نہیں اج تک آیا جی بڈھے ہو گئے جی. دوسرا رد یہ ہے کہ جس طرح اجماع اور قیاس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اسی طرح قیاس اور اجماع سے جس طرح وجوب العمل ثابت ہوتا ہے، اسی طرح قیاس اور اجماع سے جواز العمل بھی ثابت ہوتا ہے. جواز العمل بھی تو پھر اس کا بیان کو نہیں آیا. کیا کہ جی یہ کہنا کہ بھی ان کا مقتضا پر عمل کرنا واجب ہے، صرف یہ تو ثابت نہیں ہوتا، ان کے ذریعے جواز بھی وہ جڑا جائز وہ اور دلنا شریع نے بس دلہ شریعہ کو جواز بھی ثابت ہوتے ہیں نا، وجوب بھی، فرض بھی، مستحب بھی، سارے تو ہی ثابت نے نا جی. اللہ سے دوسرا رد کرتے ہیں کہ جواز العمل بھی ان یعنی جس طرح ان کے مقتضا پر عمل واجب ہے، اسی طرح ان کے مقتضا پر عمل جائز بھی ہوتا ہے. ہوں ادھر ویکھ شرح الرد نظر آئی. پہلا رد حاصل الرد اولا، ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ علماء کے اس قول کا معنی کہ اجماع حجت ہے قیاس بھی. علماء کے اس قول کا مطلب ہے کہ عمل ان کے مقتضا پر واجب ہے. ایک ہی ہویا جی وہ پیانے نے اجماع حجت ہے، تسی مطلب پہ کر دو کہ اس کے مقتضا پر سنیں جی. بلکہ یہ مسئلہ کیڑا کہ عمل بے مقتضا الاجماع یہ فرع ہے، اے گل فرع ہے اور موقوف ہے اجماع اور قیاس کے ان کے حجت ہونے پر. یا اجماع حجت ہے قیاس حجت ہے، ان دو مسئلوں پر یہ مسئلہ متفرع ہے، اس لیے کہ اگر نہ ثابت ہو ان دونوں کا تو نہیں ثابت ہوگا ان کے مقتضا پر. خلاصہ یہ ہے کہ وجوب العمل اجماع اور قیاس کے مقتضا کے ساتھ یہ فرع اور موقوف علیہ ہے، اور ان دونوں کا حجت ہونا تو پس جب تپس نہ ہوگا وجوب العمل ان کے مقتضا پر عین ان کا حجت ہونا. یہ ان کا حجت ہونا اور ہے، ان کے مقتضا پر عمل کرنا اور ہے. تو جو فقہ کا مسئلہ ہے وہ ان کا مقتضا پر ان کا مقتضا ہے اور خود یہ حجت ہیں. یہ مسئلہ بتاؤ کس فن کا ہے جی، سمجھ آ گئی؟ اے پہلا رد دی. دوسرا رد ویکھ حاصل الرد ثانی کہ وجوب العمل جیسے ثابت ہے اجماع اور قیاس کے ساتھ، اسی طرح جواز العمل بھی بلکہ کراہت بھی سنی. اس لیے کہ مکلف کا جو عمل ہے اس کی صرف وجوب ہی تو نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کی صفت وہ عمل جو نہیں ہے بند کس میں بلکہ مکلف کا فعل وجوب بھی ہے، جواز بھی ہے، اباحت بھی ہے، کراہت بھی. یہ ساری صفتیں ہیں کس کی؟ اور اجماع اور قیاس کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں جمیع صفات عمل المکلف. پس قول بئی معنی کے اجماع کے حجت ہونے کا معنی، قیاس کے حجت ہونے کا معنی کہ ان کے مقتضا پر عمل کرنا واجب ہے، یہ بات کہنی یہ خطا ہے. بے صرف وجود مطلب یہ کیونکہ جائز ہے یہ کہ ہو معنی ان دونوں کا کیڑا، کیونکہ یہ دونوں بھی تو ان کے حجت ہونے کے ثمرات سے ہیں. اے رد کیتا ہے دوجا مانا کر. پس اس میں جڑا ما قیلہ ہے اس میں یہ ہے کہ بے شک یہ کون وجوب العمل فرع ہے
ان کے حجت ہونے کی، خود یہ نہیں ہے وجوب العمل، یہ عین نہیں ہے، ان کے حجت ہونے کی فرع ہے۔ علاوہ ازیں جواز عمل بھی ان دو کے ثمرہ، ان کے حجت ہونے کے ثمرات سے ہے، لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ ان سے وجوب العمل ہی ثابت ہوتا ہے، یہ دعویٰ ٹھیک نہ رہا۔ جی بس اس میں یہ ہے کہ بے شک وجوب عمل فرع ہے حجیت کی، ان دونوں کے حجت ہونے کی۔ جی علاوہ ازیں جواز عمل بھی ان کے ثمرات سے ہے، یعنی ان کے حجت ہونے کے ثمرات سے ہے، تو پھر وجوب بند تو نہ ہوا۔ اگلی ایک قول دوجا، ومن قال ان الحجیت لیست بمسألۃ اصلا لانها ضرورۃ دینیۃ فقط بعد۔ بس صبر۔ اور وہ بندہ جس نے یہ کہا ہے کہ کیا اجماع اور قیاس کا حجت ہونا یہ بالکل مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بالکل مسئلہ ہی تاکہ کسی فن میں اس کی بحث کی جائے، اس لیے کہ ان کا حجت ہونا یہ ضرورت دینیہ ہے، یہ ضرورت دینیہ ہے۔ ایک دوسرا قول ہے اگو ردی کیا کہ جی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس نے کہا، نہ جس نے کوئی نہیں، جس نے بات کہی، دوسرا قول یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اجماع اور قیاس کا حجت ہونا یہ مسئلہ نظری نہیں ہے۔ مسئلہ نہیں کا مطلب ہے یہ مسئلہ نظری نہیں بلکہ یہ بدی ہے۔ جب نظری نہیں ہے تو یہ کسی فن کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا حجت ہونا ضرورت دینیہ سے ہے، ضرورت دین کی ضرورت ہے، لہذا یہ نظری ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے، بدی ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں ومن قال فقد بعد، جس نے یہ قول کیا ہے وہ حق سے بڑا دور ہو گیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں جس نے یہ قول کیا وہ حق سے بڑا دور ہو گیا ہے، وجہ لأنہ وَإِن سُلِّمَ إِنًّا فَلَا نُسَلِّمُ لمن۔ علامہ فرماتے ہیں وہ بعید کیسے ہوا؟ اس لیے کہ ان دونوں کے حجت ہونے کو کہ بھی یہ حجت ضرورت دینیہ ہے لہذا بدی ہیں، اگرچہ ہم اس کو انن تو تسلیم کرتے ہیں لمن تسلیم نہیں کرتے۔ اور دلیل انی تے لمی بھی ہوں سن پھیرا دینے ہیں۔ جی کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے حجت ہونے کو ضروریات دین سے ہیں، لیکن بھی ان کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم اس کو انن تو مانتے ہیں لیکن لمن ہم اس کو لمن نہیں مانتے۔ ہن تو ویکھ میرے یارا قول ثانی نظر آئی، وہ جس نے کہا ہے کہ نہیں ہے اجماع کا حجت ہونا اور قیاس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے بالکل، نہ فقہ سے نہ، اس لیے کہ یہ مسئلہ ضرور ان کا حجت ہونا ضرورت دینیہ ہے۔ ملا علامہ مصنف فرماتے ہیں تحقیق وہ بعید ہو گئے، اگرچہ تسلیم کر لیا جائے اس بات کو انن، لیکن ہم نہیں تسلیم کرتے۔ ہونا سمجھ اس گل نو، لم تے ام شرع قول ثانی کی یہ کہ کہا اس قائل نے کہ بے شک مسئلہ اجماع حجت ہے، قیاس حجت ہے، یہ مسئلہ نظری نہیں ہے بالکل۔ اور علوم کے اندر جڑے مسئلے ہوندے نے وہ نظری ہوندے نے، بلا بھی بدیاں دیاں کتاباں کوئی نہیں بنیاں۔ چلو جی کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، نظری نہیں ہے، نہ فقہ سے ہے اور نہ ہی انہاں تناں دے وچ ہی رہنا، کسی اور دا تو بننا نہیں جی۔ وجہ اس لیے کہ مسائل ان فنون کے کیڑے فنون؟ ان کے جو مسائل ہیں وہ تو کیا ہوتے ہیں، بحث کی جاتی ہے پہلے ان کے ثبوت سے، پھر ان پر دلیلیں دی جاتی ہیں، اور ناف دا مسئلہ تو پھر دلیل سارے بلا ہوئے میں سارا کچھ، اور مسئلہ ان کے حجت ہونے کا یہ ضروریات و بدیہیات، لہٰذا ان کے بحث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔
اے دوجا قول سی۔ رد اس قول پر مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا رد میں اس شخص پر کہ یہ تحقیق بعید ہو گیا یہ قول کس سے، یعنی ہم نہیں تسلیم کرتے پہلی بات یہ کہ یہ مسئلہ بدیہیہ ہے، یہ مسئلہ بدیہیہ ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے وجہ اس لیے کہ جے کر یہ مسئلہ بدی ہوندا تے اجماع تے قیاس دے حجت ہونے میں اختلاف کیوں پھر ہویا، کچھ مندے نے کچھ جو یہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں ہم کسی اور دلیل کو نہیں مانتے، اختلاف ہویا کہ کو نہیں آیا، اختلاف اور پٹاخے چھٹی دینے جی اسے نہیں اختلاف نہ اور کندہ ہے جی تو بھئی جو ہے نا وگرنہ فمختلفا نہ اختلاف ہوتا ہے نہ اختلاف کرتا ہے ان کی حجت ہونے میں کوئی ایک، حالانکہ تحقیق کیوں اگے خود مصنف دا قول آ رہی جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر مصنف کا قول کہ بھئی وہ اگو سوال آ رہا ہے کہ تسی یہ دو دی تو گل کیتی تے سنت کتاب دی کیوں نہیں گل کیتی، وہ دسن گے کو جواب اگو بکھرا سوال جب اگو ہونا ہے بھی اس لیے کہ وہ تو بالاتفاق حجت ہیں ان میں اختلاف تھا اس لیے ان کی بحث کی ہے، اگو خود آپ پہ آندھنے کہ اس لیے کہ یہ دونوں کثیر ہیں ان میں شغب مطلب ہوتا ہے شور مراد اختلاف، تو ان میں اختلاف تو جس مسئلے میں اختلاف ہو وہ نظری ہوتا ہے کہ بدی ہوتا ہے اور اچھا ہوں دوجی اور اگر ہم تسلیم کر لیں اس مسئلے کی اور اس کا ہونا کس سے تو ہم تسلیم کریں گے انن کس طرح کریں گے لا فلا نسلم لمن ہن ان تے لم انن کا مطلب ہوتا ہے یعنی من استدلال من حیث الاستدلال من المعلول الى العلت من معلول کو دلیل بنائے علت پر اس کو کہتے ہیں ان دلیل انی معلول کو دلیل بنانا دلیل انی او مرکات کھول لو وہ اچھا کہ بھئی یعنی بداحت مسائل ثابتہ بالاجماع والقیاس الى بداحت الحجیت الاجماع والقیاس آئنجے کہ بھئی مسائل جو ثابت ہیں اجماع اور قیاس کے ساتھ وہ مسائل بدی ہیں اس کو دلیل بنانا کہ قیاس اور اجماع کا حجت ہونا تو اے وے کہ معلول نو دلیل بنایا علت حالانکہ اجماع تے قیاس علت نے جڑے مسائل مثبت نے وہ معلول نے تے اینو الٹ بنانا کہ جیڑا مسئلہ اینا نال ثابت ہوئے وہ بدی ہے لہٰذا اینا دا دلیل ہونا بھی بدی ہے اے انن دا سی من دے ہیں لیکن ہم نہیں تسلیم کرتے کس طرح کہ دلیل پکڑنی علت سے یعنی یوں کہنا کہ نفس اجماع تے نفس قیاس یہ چونکہ مسئلے بدی ہیں لہٰذا ان سے ثابت ہونے والے بھی مسئلے بدی ہوں گے یہ ہم نہیں مانتے یہ دونوں بدی نہیں ہیں بلکہ اس میں اختلاف ہے جی لہٰذا یہ مسئلے نظری ہیں تو پھر دلیل دینی پڑے گی کسی فن میں ان کی بحث کرنی پڑے گی کسی تو پس جائز ہے کل سمجھا گئی ہو جائز ہے یہ کہ ہو اجماع کا حجت ہونا قیاس کا حجت ہونا ان کے اپنے اور وہ وجوب العمل ہے یا یہ بدی ہے باعتبار ان کے علت ہونے کے یعنی نظریہ ہے جیسا کہ مسئلہ توحید باری کا عند الناس کیا ہے بہرحال فی نفسہا وہ بدی نہیں ہے فی نفسہا بدی نہیں ہے سنیں جی مسلمانوں کے ہاں بدی ہے لیکن جو کفار ہیں وہ تو منکر ہیں اس چیز کے جی سمجھے اسی طرح بسم اللہ او بے خود رو اسی طرح ہر جسم مرکب ہے میٹر اور صورت سے ہر جسم حیولہ اور صورت حیولہ مادہ ہر جسم مرکب ہے یہ مسئلہ فلسفے کے مسائل بدیات سے ہے
لیکن فی نفس بدی نہیں، اس تے دلیلاں دینیاں پیندیاں نے، اس تے دینیاں پیندیاں نے جی۔ وہ یہ ٹھیک ہے بھی ساڈے وچ ایک مادہ ہے تے ایک صورت ہے، لیکن یہ مادے نو پیچھا جا کے آکھنا بھی استفنا کونی، یہ وہ پنگا ہے جڑا بڑا تنگ کرے دا۔ اس پنگے جہنم میں جا کے موٹیاں ہو جانا تھلوں، نکلنا ہی کونی، پھر چاں پیو گی۔ کنے کال آ گئے؟ ماں نہ کر جو 2 آ گئے نہیں تو جی۔ اور وہ بندہ جس نے کہا ہے بے شک حجیت، کیا مطلب؟ اجماع اور قیاس کا حجت ہونا نہیں ہے مسئلہ، بالکل، یعنی یہ مسئلہ نظری ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا حجت ہونا ضرورت دینیہ ہے۔ آندھے نے جڑا من کالا ہے نا، تحقیق بعید ہو گیا حق سے، اس لیے کہ اگرچہ تسلیم کیا جائے ان دونوں کے حجت ہونے کا بدی ہونا انن، بس نہیں تسلیم کرتے ہم لمن۔ ہاں جی۔ اور وہ بندہ جس نے کہا کہ بے شک حجت ہونا ان کا نہیں ہے مسئلہ بالکل، اس لیے کہ یہ دونوں ضروریات، نہ دونوں نہیں، ان کا حجت ہونا یہ ضرورت دینیہ سے ہے، تو تحقیق بعید ہو گیا ہے وہ حق سے، اس لیے کہ اگرچہ تسلیم کیا جائے ان کو، کیا ان دونوں کا حجت ہونا، یہ بے دونوں کا حجت ہونا بدی مسئلہ ہے، انن بدی ہے، لیکن نہیں تسلیم کرتے ہم کہ یہ ضرورت دینیہ سے ہے لمن۔ اگے 2 قول، تیسرا الحق انہ من الکلام لحجیت الکتاب والسنت، بس علامہ فرماتے ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ دونوں کا حجت ہونا مسئلہ نظری ہے اور علم کلام کا مسئلہ ہے جی۔ علامہ فرماتے ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ ان دونوں کا، یہ دونوں حجت ہیں، یہ مسئلہ نظری ہے اور یہ مسئلہ نہ فقہ کا ہے نہ اصول فقہ کا ہے، بلکہ کس کا ہے؟ علم کلام کا ہے۔ جیسا کہ کتاب اللہ کا حجت ہونا، سنت کا حجت ہونا، یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، فقہ کا اون اتھے آوے گا باجے ہو اس دا نا ہی علم کلام اس واسطے بھی اسی گل دا حجت ہونا ثابت کرنا ہے، ایک مسئلے تے نہ ہوتے ہیں پورے فن دا نا کی علم کلام، حالانکہ علم عقائد کی بھئی دلائل عقلی نال ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری صفتیں اس کے لیے ہیں، وہ رسول بھیجتا ہے، وحی بھیجتا ہے، یہ ساری بات جب ثابت ہوگی تو پھر ثابت ہوگا کہ رسول نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے، لہٰذا اس فرمان کے 2 حصے ہیں، ایک وہ جس کو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک وہ جو ان کا اپنا فرمان ہے، تو جو اللہ کا کلام ہے وہ کتاب اللہ ہے، جو اپنا فرمان ہے وہ سنت ہے، تو چونکہ رسول سچے ہیں لہٰذا ان کی یہ دونوں باتیں سچی ہیں، انج کر کے علم کلام میں مسئلہ ثابت ہونا ہے جی، اور سمجھ آئی ہو؟ تو یہ ان دونوں کا حجت ہونا، جس طرح کتاب و سنت کا حجت ہونا، یہ کس فن کا مسئلہ ہے؟ اسی طرح مسئلہ ہے۔ ہن ادھر ایک پھر ترجمہ کریے۔ اور قول ثالث، اشارہ کیا مصنف نے قول ثالث کی طرف اور اس کے حق ہونے کی طرف، پس فرمایا بلکہ حق یہ ہے کہ انہو یعنی اجماع اور قیاس کا حجت ہونا یہ علم کلام کے جیسا کہ کتاب اور سنت کا حجت ہونا یہ علم کلام کے ایشا بس شرع قول ثالث کی، یعنی مسئلہ اجماع کے حجت ہونے کا، قیاس کے حجت ہونے کا، یہ مسئلہ علم اصول سے نہیں ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ یہ علم کلام کے جیسا کہ کتاب اللہ کا حجت ہونا، سنت کا، یہ محض بحث ان کے حجت ہونے سے، کن سے؟
علم اصول میں پس بوجہ اس کے جو ان قریب آ رہا ہے آگے ایک سوال دا جواب جنہوں مانا کریے چلو جی بلکہ حق یہ ہے انہو کون انہو او یا نال شرع پہ انہوں بیخ چاہا ایک منٹ لگتا نظر پھر جاندی ہے جی بے اجماع اور قیاس کا حجت ہونا چلو جی بلکہ حق یہ ہے کہ وہ کون وہ اے دو مسئلے علم کلام سے ہیں جیسا کہ کتاب اللہ کا حجت ہونا اور سنت کا حجت ہونا کیا ہے ہاں جی شابہ جی بلکہ حق یہ ہے کہ ان دونوں کا حجت ہونا یہ علم الکلام کے مسائل سے ہے جیسا کہ کتاب کا حجت ہونا اور سنت کا حجت ہونا جی لیکن تعرض الاصولی لحجیتی اصولیو تعرض الاصولی یا تعرضا جی فائل بناؤ لحجیتہما فقط لأنہما کثر فیہما الشغب وَأَمَّا حُجِّيَّتُهُمَا فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأُمَّةِ چلو سوال ہے تو جب یہ دو مسئلے علم کلام کے مسئلے ہیں تو اصول فقہ میں وہ جنہ نوڑوار پڑھی تو سوامی پڑھی انہوں کو پوچھا جے کہ ان میں جب اجماع کی بات آتی ہے تو باقاعدہ دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ اجماع حجت ہے قیاس کی بات شروع ہوئی تو جو پہلے قیاس نو دلیل نال ثابت کیتا ہے کہ کھول کے دیکھ لو متن نو کتاب اللہ تے سنت شروع کرنے لگے نہیں آکھیا بھی حجت شرعی ہیں اینا دونوں نو دلیلاں نال ثابت کیتا ہے کہ کوئی نہیں کیتا تو سوال ہے تو پھر یہ اصولی انہاں دی کیوں باس کر دینے جے تو مسئلے ہی اصول فقہ دے نہیں تو پھر یہ مسئلے علم کلام دیتے نہ کیوں چھیڑے تو اس کا جواب کیا کہ سوال سوال ہے کہ جب علم کلام کے مسئلے ہیں تو اصولی نہیں پڑھیا کون جے نونوار تو کھول لو یار کہ اجماع حجت ہے اور چنگی بڑی بحث پڑھی جی تو یہ کیوں بحث کرتے ہیں تو اس کا جواب دیا اس لیے کہ یہ دونوں ان میں رفع صوت بالاختلاف کثیر ہے ان دونوں میں ان میں اختلاف کثیر ہے تو اس لیے وہ اصول علم الکلام میں بھی ان کی باس ہے علم الکلام میں بھی ان کی باس ہے اور اصول فقہ میں بھی کرتے ہیں تاکہ باقی رہ گیا کتاب اللہ اور سنت کا حجت ہونا اس پر ساری امت کا اتفاق ہے اس لیے ان کو علم کلام میں تو بیان کرتے ہیں اصول فقہ میں بیان نہیں کرتے ہاں جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ ان دونوں میں اختلاف کثیر ہے ان دونوں کے حجت ہونے میں اس لیے علم الکلام میں بھی ان کی بحث کرتے ہیں اور اصول فقہ میں بھی ان کی بحث کرتے ہیں اور کتاب اللہ اور سنت جو ہے ان کا حجت ہونا امت متفق ہے اس لیے علم عقائد میں تو بحث ہوتی ہے لیکن اصول فقہ میں بحث نہیں ہوتی او بے خونو درو لیکن تعرض کیا ہے لیکن اصولی کا تعرض کرنا ان دونوں کی ہونے کے لیے یعنی کتاب نظر آ رہی اتر رکھی تو نظر نہیں آ رہے بریکٹ سے لکھے جی اور کی پوچھ رہے تیرے کو تعرض کیا اصولی نے فقط یعنی ان دو کا کتاب اللہ اور سنت کے حجت ہونے کی مسئلہ نہیں بیان کرتے وہ صرف ان کے تو مسائل ان کے متعلق جو قوانین ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ یہ دونوں کثیر ہے ان میں شغب یعنی انہاں بیچ اختلاف چوکھا ہے سنیں اس لیے ان کا تعرض کرتے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں باقی ان وَأَمَّا حُجِّيَّتُهُمَا یعنی پس متفق علیہ ہے کن کے نزدیک اون تقریر لیکن اصولیین محض تعرض کرتے ہیں اجماع کی حجیت کا اور باوجہ اختلاف کثیر کے اور رد کرنا لوگوں کا بعض کو ان دونوں کے پس ذکر کیا گیا ان دونوں کا علم کلام میں قصدن و اصالتاً
اوتھے قصدنی باقاعدہ مسئلہ اور علم اصول میں تبنوا تے باقی کتاب و سنت کا حجت ہونا یہ تو لہٰذا ان دونوں کے علم اصول میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چلو جی لیکن تعرض کرتا ہے اصولی ان دونوں کی حجیت کے لیے فقط اس لیے کہ ان دونوں کا حجت ہونا کثیر ہے، اس میں شغب بے اختلاف کثیر ہے. اور بہرحال کتاب و سنت کا حجت ہونا پس متفق علیہ ہے. کون ہے مسئلہ؟ کتاب اللہ حجت ہے، سنت حجت ہے، ایک اللہ متفق علیہ ہے عند الامہ. شاباش شاباش شاباش. لیکن تعرض کرتا ہے اصولی ان دونوں کی حجیت کا فقط اس لیے کہ ان دونوں کا حجت ہونا کثیر ہے، اس میں اختلاف ان دونوں میں شغب، اور بہرحال کتاب و سنت کا حجت ہونا بس متفق علیہ ہے عند الامت. نواں مسئلہ وفی موضوعیت الاحکام اختلاف والحق لا. بس توجہ جی. اور دوجی کتاب ویخ نال سمجھو ہوں جڑا آکھیا سی بھی الادلہ نال احکام لگے نے. اچھا کیا احکام بھی داخل ہیں علم اصول فقہ کے موضوع میں یا داخل نہیں ہیں؟ ادلۃ الاحکام موضوع صرف مضاف ہے یا مضاف الیہ بھی داخل ہے؟ کس میں؟ موضوع میں یا اصول فقہ میں؟ نہیں. اب باچیا بے اصول فقہ کا جو موضوع ہے ادلۃ الاحکام صرف ادلہ جو ہیں من حیث الایصال یہ موضوع ہیں اور احکام موضوع نہیں ہیں، یا کہ احکام بھی بے اصول فقہ کا موضوع ہے ادلہ اربع اور مثبت بھی. اور 13 باری پھیرا تو آیا سے نولوار وچ جی. پہلے باس آئی مثبت دی تو ہون مثبت دی. یار عجیب گل ہے جی. تو اب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. یہ پس اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اختلاف کی طرف جو واقع ہے اس مسئلے میں، اور فرمایا پہلے امتن ویخ پھر بین استور پھر پڑھی ادھر ویخ. علامہ فرماتے ہیں احکام کے موضوع ہونے میں اختلاف ہے. احکام کے بے اصول فقہ کا موضوع صرف ادلہ ہیں یا ادلہ اور احکام کا مجموعہ ہیں؟ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. حق یہ ہے کہ احکام موضوع میں داخل نہیں ہے، موضوع صرف ادلہ ہے. ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربع اور احکام ہے، اس میں احکام کے موضوع ہونے میں اختلاف ہے، اور حق یہ ہے کہ احکام جو ہیں وہ اصول فقہ کا موضوع نہیں ہے. ہاں سنیں ہوں ادھر دیکھ. وفی موضوعیت الاحکام نظر آنے اختلاف ہے. پھر فیصلہ کیا مصنف نے ان سب کے درمیان اور فرمایا حق یہ ہے کہ لا، یعنی حق یہ ہے کہ احکام نہیں ہے. موضوع کس کا؟ اصول فقہ کا موضوع نہیں ہے. سمجھی؟ ان دا معنی کر. اگلی گل پھر. اور اختلاف ان کو مسئلہ سمجھ آیا کہ کوئی نہیں. اور یہ گل تمہیں پتہ ہے بھی اصول فقہ 2 کتاباں جڑیاں پڑھیاں جی، تیسری بھی پڑھی جے. پہلے چار دلہ دی باس ہوندی کہ کوئی نہیں، پھر احکام دی باس ہے کہ نہیں، تے اصول فقہ وچ باس ہے کہ کوئی نہیں انہاں دی. تے باس تو ہمیشہ ہوندی جڑا موضوع ہوے جی. اور احکام کے موضوع ہونے میں اختلاف ہے، اور حق یہ ہے کہ نہیں. جی اور احکام کے موضوع ہونے میں اختلاف ہے اور حق یہ ہے کہ نہیں. سمجھے ہی؟ اے شمو بیکھن ادھروں.
قولہ شرع، پھر اگلا متن پھر پڑھ دیا، اور قول و موضوعیت الاحکام اختلاف، اور ممکن ہے یہ کہ ہو مقصود اس عبارت سے 3 چیزیں، وہ پڑھ لا۔ نمبر 1، بیان کرنا اختلاف کا احکام کے موضوع اصول فقہ کے ہونے کے لیے بھی اس میں اختلاف ہے، یہ بھی غرض اس عبارت کی یہ بھی غرض ہو سکتی ہے۔ دوسری، اشارہ کرنا طرف اس بات کے جو حق ہے مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک کہ احکام اصول فقہ کا موضوع باوجود اس بات کے کہ صدر شریعہ نے توضیح میں اور علامہ تفتزانی نے تلوی، ان دونوں بزرگوں نے اختیار کیا ہے کہ احکام بھی ادلہ، تو انہاں بزرگاں گل آکھی ہے کہ انہاں وچ قدر مشترک کے، ایک مثبت تے ایک مثبت۔ قدر مشترک احکام اور ادلہ میں وہ اس بات ہے، انہاں دونوں نے کٹھے کرنے والی شے وہ کی ہے، لیکن اس بات دی نسبت وکھری وکھری، کیڑی؟ ادلہ موضوع ہیں اصول فقہ کا اس حیثیت سے کہ یہ احکام کے لیے، اور احکام موضوع ہیں اصول فقہ کا اس حیثیت سے کہ ادلہ سے، تو لہذا ان کے درمیان جو وجہ اشتراک ہے وہ کیا ہے؟ تو لہذا جویں وہ ایصال نے چواں نوں کٹھیاں کیتا ہے، ایویں اس بات نے دونوں نوں کٹھیاں کر دیتا ہے جی، انہاں دے نزدیک۔ تیسری غرض یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اعتراض موہوم کا دفع ہے جو وارد ہے مصنف پر، کیڑا؟ وہ یہ ہے کہ کیوں چھوڑ دیا احکام کو اور نہیں کہا موضوع الادلۃ والاحکام، صرف کیا کہ وہ موضوع متن ویکھو نا، وہ موضوع احکام نال جوڑے۔ اس سوال دا جواب 3 غرضاں ہو سکدیاں نے اس عبارت دیاں، نہیں اے شاباش۔ ہوں کو سوال وَإِنَّمَا الْغَرْضُ التَّصْوِيرُ وَالتَّنْوِيعُ لِيَثْبُتَ أَنْوَاعُهُمَا لِأَنْوَاعِ الْأَدِلَّةِ، بس توجہ کریں۔ اچھا اور دیکھو نا اس کتاب لش ادھر دیکھ، اور نظر آ رہی؟ سوال ہے کہ مولانا محب اللہ بیاری رحمہ اللہ جب احکام اصول فقہ کا موضوع نہیں ہے تو آپ نے اپنی کتاب مسلم و ثبوت کے اندر احکام کی آخر میں بحث کیوں کی ہے؟ وہ ایسے نکی جی کتابڑی بچ نہیں، اور جی پوری کتاب 2 جلدیں جی میں باقی کتابیں موجود ہے بھی آخر تے تو پھر احکام دی بحث کیوں کی تھی؟ احکام دی ایک یا عام کر دے سوال کو کہ جب احکام اصول فقہ کے موضوع میں داخل نہیں ہے تو اصولی اپنی اصول فقہ کی کتابوں کے آخر میں احکام کی بحث کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ موضوع میں داخل ہے تو بحث کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیا کیا کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ احکام جب کہ اصول فقہ کے موضوع میں داخل نہیں ہے تو صرف موضوع ہے ادلہ، تو پھر اصول فقہ کی کتابوں میں بات صرف ادلہ کی ہونی چاہیے، احکام کی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ احکام کی بات ہوتی ہے ساری کتابوں میں ہے، مولانا محب اللہ بیاری رحمہ اللہ اپنی کتاب مسلم و ثبوت کے آخر میں بات کی ہے جی، وہ یاد ہے صرف مقدمہ جڑا چھپیا پڑھ دے رہی نے، ہاں سمجھا پہ اس کا جواب دیا ہے، اس کا انہیں تھے پڑھنا انا کانا پھر تفصیل پڑھ، جواب یہ دیا ہے کہ حکم کے ذکر کرنے سے نا تصویر بیان کرنی، کیا تصویر بیان کرنی ہے اور تنویع بیان کرنی ہے تاکہ ثابت ہو جائیں احکام کے انواع ادلہ کے انواع کے لیے، تاکہ ثابت ہو جائیں احکام کے انواع کے ہاں جی کیا کیا جی بعض غرض جو ہے نا حکام کی ذکر کرنے اصول کی کتابوں کے آخر میں حکام کا ان کی غرض کیا ہے؟ تصویر اور تنویع ہے تاکہ احکام کے انواع ثابت ہو جائیں ادلہ کے لیے۔ اگے وما من علم الا ویذکر فی
حل فيها الأشياء استطرادن وتتميما و ترمیمن لو علامہ فرماتے ہیں تسی سارے علم کٹ کے میرے سامنے لا میں تنوں دساں کہ سارے علماں وچ کچھ مسئلے وہ ہوندے نے جڑے بتبع ذکر کری دے موضوع وچ داخل نہیں ہوندے تے ایتھے بھی جڑے مسئلے احکام دے ذکر کیتے نے بتبع داخل کیتے نے کہ اصول فقہ دا موضوع نہیں ہے کیا کتنے علم ہیں جن کے اندر مسائل بیان ہوتے ہیں بتبع وہ استقلالن نہیں ہوتے تو وہ اس علم کا موضوع نہیں ہوتے جی صرف بتبع ذکر کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ ہر فن کے اندر کچھ دوسرے فنون کے مسائل بطور اصول موضوع کے وہ بیان ہوتے ہیں جی کہ فلاں فن کا مسئلہ اس لیے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا جی ہوں ادھر ویکھ میرے پہ فعجابان ہو بے وجہین نظر آ رہی دو طرح جواب اس سوال دا پہلا کہ نہیں ہے ذکر احکام کی بعض کا اصول فقہ میں اس لیے کہ احکام موضوع ہیں کس کا علم الاصول کا بسم اللہ بلکہ غرض ان کے ذکر سے یہاں تباً دو امر ہیں کیا ہیں کیڑے امر پہلا امر بیان کرنی احکام کی تعریف بھی حکم شرعی کی ہوندا ہے اور بیان کرنے ان کے اقسام کیا کرنے احکام کی تعریف بیان کرنی اور ان کے اقسام بیان کرنے بے احکام کی تعریف حکم کنی قسم دا ہوندا ہے واجب فرض سارے انہوں دی تعریفاں بیان کرنیاں نے اور انہوں دے اقسام بیان کرنے ہیں اور وجہ ثانی جی دوجی پڑھی ہے کہ یہ ہے کہ نہیں کوئی بھی علم مگر اس میں ذکر کیے جاتے ہیں اشیاء دوسرے وہ جو اس فن سے نہیں ہوتے محض ذکر کیے جاتے استطرادن تباً تتمیماً موضوع کے احوال کی معرفت کی تتمیم کے لیے ذکر کیے جاتے اور ترمیماً لہو یعنی اصطلاحاً لغایت اس علم سے جو مقصود ہے تاکہ وہ پورے طور پر سمجھ آ جائے اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں سمجھے ہی خود ویکھو محض غرض تصویر ہے اور تنویہ ہے احکام دے ذکر کرو تاکہ ثابت ہو جائیں احکام کے انواع ادلہ کے انواع کے لیے کس کے لیے اے شابہ سے حاشیہ لکھا ہے یعنی اصولی بیان کرتا ہے حکم کے انواع وجوب حرمت جواز وغیرہ تاکہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ وجوب ثابت ہوتا ہے مثلاً دلیل قطعی کے ساتھ کراہت مثلاً دلیل ظنی کے ساتھ اور اسی طرح لا يدل علی بطلان موضوعیت الاحکام بلکہ ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ مقصود ادلہ کے ذکر کرنے سے ان کی تصویر ہے تاکہ ثابت ہو جائیں اقسام ان کے اقسام حکم کے ان کے اقسام کے ساتھ تاکہ وہ بھی سمجھ آ جائیں جی چلو جی اور وما من علم اور نہیں کوئی بھی علم مگر ذکر کیے جاتے ہیں اس میں ذکر کی جاتی ہے اس میں اشیاء استطرادن یعنی بالتبع اور تتمیماً للمقصود اور ترمیماً لہو یعنی مقصود کو پورا کرنے کے لیے مقصود کو پورا کرنے کے لیے ہاں بھی شابہ جی اور محض غرض تصویر اور تنمیہ ہے تاکہ ثابت ہوں احکام کے انواع دلہ کے انواع کے لیے اور نہیں کوئی علم اور مقصد یہ بھی دلیلاں پڑھیاں نا چار بھئی اینا کو جو کچھ ثابت ہویا وہ کی ہویا اینا کو جو کچھ پتہ لگ جائے بھی دلیل قطعی نال کی ثابت ہوندا ہے دلیل ظنی نال کی ثابت ہوندا ہے تے مثبت دیاں قسماں کنیاں نے وجوب اباحت کراہت حرمت اے بھی سارا کوئی ثابت ہو جائے تاں واسطے ذکر کر دے تے پڑھیا نہیں جے ہاں جی شابہ جی اور نہیں کوئی علم حالانکہ ذکر کیے جاتے ہیں اس میں اشیاء ذکر کی جاتی ہیں اس میں اشیاء بالتبع اور مقصود کی تتمیم کے لیے اور مقصود کی ترمیم کے لیے یعنی اس کی جو غرض و غایت ہے وہ پوری ہو جائے وفائدتہ معرفت الاحکام الشرعیہ وہی سبب
سبب الفوز بالسعادة الأبدية. اصول فقہ کا تیسرا، مقدمے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: تعریف، موضوع، غرض. اصول فقہ کی غرض اور فائدہ کیا ہے؟ احکام شرعیہ کی معرفت ادلہ سے. کیا کہ جی اصول فقہ کی غرض یہ ہے احکام شرعیہ کی معرفت ادلہ سے. پھر ایک باری، اصول فقہ کی غرض یہ ہے احکام شرعیہ کی معرفت ادلہ سے. اور یہ جو احکام شرعیہ کی معرفت ہے نا، اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ یہ معرفت سبب بنے گی فوز بسعادت الابدیہ کی، کہ جب احکام پتہ چلیں گے، ان پر عمل کریں گے، تو انہاں دا جڑا مقصد ہے اللہ راضی، سونے راضی، بندہ کامیاب ہے، نصیب ہو جائے گا. تو دسنا ہے بھی کتنی سونی غرض ہے، لہذا بھی اس فن نو دھیان نال پڑھیا جائے جی. کوشش تو کیتی پیچھے کوئی کھانے چ پی جائے تھی کہ جاندی کیتی. او اللہ دے بندے، او کوئی حیا کرو، وہ سمجھے ہی. ادھر ویکھو میرے یارا، فائدہ علم اصول فقہ کا اور اس کی غایت، فائدہ اس کا احکام شرعیہ کی معرفت کن سے؟ واہیا. اور یہ جو کچھ نہیں کپڑے میں پسینہ ہون ڈے، گھڑی گھڑی پہنے پہ تو کڑا بلی میں تو جانا ہے، دھیان کر یار. کہ احکام شرعیہ کی جو معرفت ہے، یہ واہیا سبب لفائدات الاساسیہ. یہ احکام شرعیہ کی جو معرفت ہے، یہ سبب بنے گی بنیادی فائدے کا. یہ اصلی فائدہ کیڑا ہے؟ وَهُوَ الْفَوْزُ بِسَعَادَةِ بے آخرت ٹھیک ہو جائے گی. اگر مصنف رحمہ اللہ کہتے نا وَفَائِدَتُهُ مَعْرِفَةُ طریق استنباط الاحکام شرعیہ، این جاندے نا جی کہ اصول فقہ کا جو فائدہ ہے نا، وہ احکام شرعیہ کے احکام کہ پہچاننے کا طریقہ، کہ ادلہ سے احکام شرعیہ کس طرح سنیں ہی بے ادلہ سے احکام شرعیہ کس طرح مستنبط ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں. تو یہ زیادہ بہتر تھا، یہ زیادہ، کیونکہ اس فن دی غرض دے یہ نا بے ادلہ کوڑو حکم شرعی کس طرح ثابت ہوندا ہے. چل وے اور فائدہ اس کا کس کا؟ احکام شرعیہ کی معرفت ہے ادلہ سے، اور یہ معرفت سبب ہے سعادت ابدیہ، کامیابی کا، سعادت ابدیہ کے ساتھ بھئی آخرت ٹھیک ہوئے دی. جی اور فائدہ اصول فقہ کا احکام شرعیہ کی معرفت ہے، اور احکام شرعیہ کی معرفت سبب ہے کامیابی کا سعادت ابدیہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے مک گیا مقالہ اولا شروع ہیں. اسی مقدمہ کی سی تعریف، موضوع، غرض. پہلے مضاف لے دی تعریف کی تھی، پھر لقبی، پھر موضوع، پھر غرض. تو ہن اے مقالہ ثانیہ فی المبادی کلامیہ، تھوڑے جب منطق دے مسئلے دسنے نے. اصل ایک مبادی کلامیہ نے کو مسئلے آ رہے علم عقائد دے مسئلے فقہ، اصول فقہ دے متعلق. تو اس تو پہلو نا تھوڑے جے منطقی مسئلے دسنے نے جی، تھوڑے جے اے دسنے نے جڑے پڑھے نے، لیکن انہاں اپنے کٹ کے دے وچوں چھک کے کڈنے نے وچوں جی. چلو شاباش.